آج میں تم سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو شاید تمہاری پوری زندگی بدل دے۔ ہاں میں جانتی ہوں تم نے بہت دعائیں کی ہیں، بہت روئے ہو، بہت مانگا ہے، کسی کو پانے کی ضد کی ہے، کسی کے ساتھ نکاح کی خواہش لے کر تم نے بار بار سجدے کیے ہیں، تم نے انکار سہے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے راتوں کو جاگے ہو اور دل سے ایک ہی دعا نکلی ہے، یا اللہ بس وہی مل جائے، وہی نصیب میں لکھ دے۔ تم نے لوگوں سے سنا ہوگا صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا، جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اور ہاں یہ سب سچ بھی ہے۔ لیکن آج میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے جا رہی ہوں جسے اگر تم نے تھام لیا، دل سے اپنا لیا، تو نہ صرف تمہاری دعا پوری ہوگی بلکہ تمہارا دل بھی پرسکون ہو جائے گا۔ اور وہ راز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ درود شریف دعا کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی دل سے نکلا ہے کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ یا پھر یہ خیال آیا ہو کہ میں تو اتنی ضد کر رہی ہوں، اتنی عبادت کر رہی ہوں، پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا؟ پھر سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ یعنی اگر ہم لاکھوں دعائیں بھی کر رہے ہیں، سجدوں میں گر بھی جائیں، آنکھیں بہا دیں، لیکن اگر ان دعاؤں کے ساتھ درود شریف شامل نہ ہو تو وہ دعائیں زمین سے اوپر نہیں جاتی۔ تم میں سے اکثر کی زندگی میں کوئی ایک نام، ایک چہرہ، ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جو ضد بن جاتی ہے، یا اللہ وہی میرا مقدر بن جائے۔ تم نے استخارہ کیا، تم نے دعائیں مانگی، تم نے دوستوں سے بھی کہلوایا کہ میرے لیے دعا کرنا، بس وہی ہو جائے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضد، تمہاری نکاح کی دعا اللہ کے کن سے پوری ہو جائے تو صرف ایک کام کرو، روزانہ درود شریف پڑھا کرو، دل سے، محبت سے، استقامت سے اور یقین کے ساتھ۔ کتنی بار درود شریف پڑھنا ہے؟ یہ سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے۔ کتنی بار درود پڑھیں تاکہ نکاح کی دعا پوری ہو جائے؟ میرے بھائی، میری بہن، کوئی محسوس تعداد، کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن کچھ مجرب اعداد بتا دیتی ہوں۔ روزانہ 1000 بار درود شریف صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر، بعد از ہر نماز 100 بار درود شریف، صرف 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں۔ جتنی بار تم اس کا نام لو اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اور درود کے وسیلے سے وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو دعا سے نہیں ملتی۔ دیکھو، تمہاری ضد اصل میں تمہارے دل کا حال ہے۔ تم چاہتے ہو وہ شخص، وہ رشتہ، وہ محبت تمہاری ہو جائے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ تم جس در پر مانگنے گئے ہو وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس دربار میں سفارش صرف ایک ہی ذات کی چلتی ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ تم جب درود پڑھتے ہو تو ان کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تو تمہارے نام کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے، تمہارے دل کی بات اس دربار تک پہنچا دی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، 5 سال سے ایک رشتہ کے لیے دعا کر رہی تھی، سب انکار کر چکے تھے۔ آخر تھک کر روزانہ صرف ایک کام کرنے لگی، روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے لگی۔ 40 دن کے اندر وہی رشتہ خود آ کر اس کے دروازے پر آ گیا، نکاح ہو گیا، اور آج وہ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو اپنی ہی زندگی کا بتاتی ہوں کہ ایک بھائی روزانہ مغرب کے بعد 313 بار درود شریف پڑھتے تھے، اور یہ ان کو پڑھنے کے لیے میں نے ہی بولا تھا، اس نیت سے کہ اسے پاک بیوی اور نیک ازدواجی زندگی ملے۔ وہ بھائی میرے ہی خاندان کے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ان کی عمر 35 سے اوپر ہو چلی تھی، تو جب میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تو 3 ماہ کے اندر اندر ان کا نکاح ہو گیا، اور اس کی بیوی اس کی روحانی ہم سفر بن گئی۔ درود پاک سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے تو دل کو سکون ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، انکار کے بعد قبولیت ہو جاتی ہے، دشمنوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جو سالوں سے رکی ہوں اور جو ناممکن ہو گئی ہوں۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، بس پڑھنا دل سے ہے، محبت سے پڑھنا ہے اور یقین سے پڑھنا ہے۔ تمہارے دل کی دعا اللہ کا وقت اور درود کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو، لیکن اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری ضد، تمہاری نکاح کی دعا پوری ہو جائے تو آج سے، ابھی سے دل سے درود شریف کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ درود شریف تمہیں رب سے جوڑتا ہے۔ درود شریف تمہاری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ درود شریف تمہاری تقدیر بدلنے کی کنجی بن جاتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنو، کبھی کبھی تمہاری دل کی ضد اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ تمہاری پوری عبادت، سجدے، روزے، نماز سب کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تمہارے دل کی فریاد بس ایک ہی ہوتی ہے، یا اللہ بس وہی ہو جائے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اگر تم ضد کرو گے، روتے رہو گے تو اللہ مان جائے گا۔ ہاں، رب تو رحیم ہے، وہ دلوں کی سنتا ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، وہ تمہیں فوراً کچھ دے کر آزماتا ہے اور دیر سے کچھ دے کر تمہاری استقامت بھی دیکھتا ہے۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس دیر کے پیچھے تمہارے فائدے کی کتنی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں؟ اور کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ شاید تم دعا تو کر رہے ہو مگر دروازہ غلط کھٹکھٹا رہے ہو؟ وہ دروازہ جس کے ذریعے دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ میں تمہیں ایک روحانی نکتہ بتاتی ہوں، بہت اہم۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو، ان پر درود بھیجتے ہو، تو دراصل تم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہستی کو یاد کر رہے ہوتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو، تم اگر دن میں 100 بار درود شریف پڑھ لیتے ہو تو اللہ تم پر 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو تمہاری نکاح کی دعا، تمہاری بے قراری، تمہاری ضد، کیا وہ اس رحمت کے ساتھ آسان نہیں ہو جائیں گی؟ اگر میں درود پڑھوں تو کیا وہی شخص میرے نصیب میں آ جائے گا؟ یہ سوال بالکل فطری ہے اور تمہارے دل کا حال ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا میں درود شریف پڑھ کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والا دل بنا سکتی ہوں؟ بے شک بنا سکتی ہو۔ جب تم اللہ کی محبت میں درود پڑھتے ہو تو تمہاری سوچ بدلنے لگتی ہے، تمہیں وہی ملتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اکثر وہی ضد، وہی دعا بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اب تمہارا دل بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ تمہارے دل کی دوا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو تمہارے دل کی تاریکیوں کو روشن کرتا ہے، یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ نکاح کے رشتے میں اگر تمہیں رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، گھر والے نہیں مان رہے، رشتہ طے ہو کر ختم ہو جاتا ہے، بار بار انکار ہو رہا ہے، استخارہ الجھا ہوا لگتا ہے، تو بس ایک کام کرو، اپنے دن کو درود پاک سے بھر ڈالو۔ اگر تم واقعی دل سے دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کے ساتھ نکاح عطا فرما، تو ایک مجرب سکون برا عمل اپنا لو۔ یاد رکھو، روحانی عمل تب اثر کرتا ہے جب یقین، صبر اور استقامت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 100 بار درود شریف، نماز ظہر کے بعد یا ودود یا جبار یا لطیف 300 بار پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد 313 بار اللہم صلی علی محمد، یعنی کہ درود ابراہیمی کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل حاجت، نیت یا اللہ میرے نکاح میں آسانی فرما۔ نماز عشاء کے بعد 1000 بار درود پاک، کم سے کم 500 بار تو پڑھ ہی لینا ہے آپ نے۔ یہ عمل 21 دن، 40 دن یا 90 دن کی نیت سے کریں، اور سب سے اہم، کسی سے شکایت نہ کریں، خاموشی سے اللہ کو منا لیں۔ تمہارا نکاح، تمہاری دعا اور تمہاری ضد،
یہ سب تمہارے دل سے نکلتی ہیں اور سب پوری ہو جائیں گی، اور دل کے سب سے قریبی راستہ محمد مصطفیٰ سے محبت ہے۔ درود شریف وہ سیڑھی ہے جو تمہیں اللہ کے دربار تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری ضد پوری ہو، تمہاری نکاح کی دعا قبول ہو، تمہارا دل مطمئن ہو، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سکون دیتا ہے اور کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کام کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔